بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق اخلاق حسنہ، جس کا مطلب ہے عمدہ اخلاق، بہترین اخلاق۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور انور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق تھے۔ غرض آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ساری زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی، اور یہ بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ خود قرآن نے اس کی شہادت دی اور کہا، ترجمہ ہے، بے شک اے محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آپ حسن اخلاق کے بہت بڑے رتبے پر ہیں۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نہایت خاکسار، شائستہ، ملنسار کا مطلب ہے خوش اخلاق، مہربان مطلب کہ عنایت فرما، اور رحم دل تھے، نرم دل تھے، چھوٹے بڑے سب سے محبت کرتے، نہایت سخی کہتے ہیں دریا دل کو، فیاض فیض رساں، فیض پہنچانے والے، اور داد و دہش والے تھے، داد و دہش بخشش و عطا والے تھے، امکان بھر سب کی درخواست پوری کرتے، تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کہا، خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی شادی ہوئی، ان کے پاس ولیمے کا سامان نہ تھا۔ اس صحابی کی شادی ہوئی اور اس کے پاس ولیمے کا سامان موجود نہیں تھا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ، حالانکہ اس آٹے کے سوا شام کے لیے گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ فیاضی اور دنیا کے مال سے بے تعلقی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں نقد قسم کی کوئی چیز بھی ہوتی تو جب تک وہ سب خیرات نہ کر دی جاتی، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اکثر گھر میں آرام نہ فرماتے۔ ایک بار فدق کے رئیس نے 4 اونٹوں پر غلہ بھیجا، اس کو بیچ کر قرض ادا کیا گیا، پھر بھی بچ رہا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے کہا، جب تک کچھ بھی باقی رہے گا میں گھر میں نہیں جا سکتا۔ رات مسجد میں بسر کی، دوسرے دن جب معلوم ہوا کہ وہ غلہ تقسیم ہو چکا ہے تب گھر میں تشریف لے گئے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے یہاں مسلمان یعنی کہ ایمان والا، مشرک، بے دین اور کافر جو ایمان کی ضد ہے، سب ہی مہمان ہوتے، کوئی قید نہیں تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم سب کی خاطر کرتے، خدمت کرتے اور خود ہی سب کی خدمت کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ان کو کھلا پلا دیا جاتا اور پورا گھر فاقہ کرتا۔
راتوں کو اٹھ کر مہمانوں کی دیکھ بھال فرماتے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ گھر میں عزیز طلبہ، گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے، اپنے پھٹے کپڑے آپ سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے کو خود گانٹ لیتے، بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دوہتے، مجمع میں بیٹھتے تو سب کے برابر ہو کر بیٹھتے، مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کام کیا، یعنی کہ جب خندق کھودی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح جو ہے وہ کام کیا، دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر۔ غریبوں کے ساتھ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ ایسا ہوتا کہ ان کو اپنی غریبی محسوس نہ ہوتی، ان کی مدد فرماتے اور ان کی دل جوئی کرتے، دل رکھتے ان کا۔ اکثر دعا مانگتے تھے کہ خداوند مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوموں کی فریاد سنتے، مظلوم مطلب جن پر ظلم کیا گیا ہو، ظلم ہوا ہو، اور انصاف کے ساتھ ان کا حق دلاتے، کمزوروں پر رحم کھاتے، جن کے جو کمزور ہیں ان پر رحم کرتے، بے کسوں کا سہارا بنتے، جن کا کوئی سہارا نہیں، بے کس ہیں، بے آسرا ہیں، ان کا سہارا بنتے، مقروضوں کا قرض ادا کرتے، جو مقروض ہیں جنہوں نے قرض ادا کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا قرض بھی ادا فرماتے۔ حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمے قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو، میں اس کو ادا کر دوں گا، اور وہ جو ترکہ چھوڑ جائے، یعنی مال و متاع چھوڑ جائے، وہ وارثوں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بیماروں کو تسلی دیتے، ان کو دیکھنے جاتے، دوست، دشمن اور مومن و کافر کی اس میں کوئی قید نہ تھی، یعنی کہ قید نہیں تھی کہ دوست بیمار اس کو پوچھنے جانا ہے، بلکہ کوئی بھی بیمار ہوتا، دوست بیمار ہے یا دشمن بیمار ہے، کوئی مومن بیمار ہے یا کوئی کافر بیمار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تمام کی جا کے جو ہے وہ تیمارداری جو ہے وہ فرماتے، گناہ گاروں کو معاف کر دیتے، دشمنوں کے حق میں دعائے خیر فرماتے، ان کے لیے بھلائی کی دعائیں کرتے، ہمسایوں کی خبر گیری فرماتے، جو ہمسائے ہیں ان کا بھی خیال رکھتے، ان کے ہاں تحفے بھیجتے، ان کا حق پورا کرنے کی تاکید فرماتے رہتے۔ ایک دن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا مجمع تھا، رشتہ بھیڑ تھی، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو، یعنی کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی جو ہے اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے، وہ ان کی شرارتوں سے بچا ہوا نہیں ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے کام کر آتے، پڑوسیوں کے سوا اور جو بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کام کے لیے کہتا اس کو پورا فرماتے، بیوہ ہو یا مسکین یا کوئی اور ضرورت مند، سب ہی کی ضرورتوں کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا فرماتے اور دوسروں کے کام کرنے میں آر محسوس نہ فرماتے، دوسروں کا کام کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جھجک محسوس نہیں کرتے، بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، ان کو چومتے اور پیار کرتے تھے، فصل کا نیا میوہ، نیا پھل سب سے کم عمر بچہ جو اس وقت موجود ہوتا اس کو دیتے، راستے میں بچے مل جاتے
تو خود ان کو سلام فرماتے۔ اسلام سے پہلے عورتیں ہمیشہ ذلیل رہی ہیں، لیکن ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان پر بہت بڑا احسان فرمایا، ان کے حقوق مقرر فرمائے اور اپنے برتاؤ سے ظاہر فرمایا کہ یہ طبقہ حقیر نہیں ہے، یہ طبقہ جو ہے یہ کمتر نہیں ہے، بلکہ عزت اور ہمدردی کے لائق ہے، ان سے ہمدردی کی جائے، ان کو عزت دی جائے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے پاس ہر وقت مردوں کا مجمع رہتا تھا۔ عورتیں دلیری اور بے تکلفی سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم سے مسائل پوچھتی، یعنی کہ جو عورتیں ہیں وہ بڑی بہادری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل جو ہے وہ دریافت فرماتی، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم برا نہ مانتے اور ان کی خاطرداری کا خیال رکھتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اس لیے کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور ناانصافی کو پسند نہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ لوگ جو بے پرواہی برتتے تھے وہ بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو گوارا نہ تھی۔ انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی جو بے پرواہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی ناپسند کیا، اور ان بے زبانوں پر جو ظلم ہوتا آیا تھا اس کو روک دیا۔ ان بے زبانوں پر جو ظلم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس کو بھی روک دیا۔ عزیز طلبہ، یہاں ہمارا آج کا سبق ہوا مکمل۔ سبق کا بقیہ حصہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، اس کا سبق نیکسٹ میں ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔